بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ قرآن حکیم کا تیسرا پارہ سورہ بقرہ کے آخری تقریباً 8 رکوع اور سورہ آل عمران کے ابتدائی 9 رکوعات پر مشتمل ہے۔ دوسرے پارے کا اختتام جیسا کہ ہم سن چکے، بنی اسرائیل اور ان میں مبعوث ہونے والے بعض انبیاء علیہم السلام کے تذکرے پر ہوا تھا، اور فرمایا تھا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین، کہ یہ آیات ہیں جو ہم تم پر حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، اور اس میں کچھ شبہ نہیں کہ تم رسولوں کی جماعت میں سے ہو۔ اب تیسرا پارہ اس آیہ کریمہ سے شروع ہوتا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسولوں کی جماعت ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ یہ امت مسلمہ کا اعزاز ہے، اور قرآن حکیم کی بدولت اس کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ تمام رسولوں پر اور تمام انبیاء پر ایمان رکھتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ ان رسولوں کے بعض امتیازی اوصاف جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے ان پر بھی ایمان رکھتی ہے۔ چنانچہ فرمایا منہم من کلم اللہ، کہ ان رسولوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ہم کلامی کا شرف بخشا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، ورفع بعضهم درجات، کچھ ایسے ہیں جن کو بلند درجات عطا ہوئے، وآتینا عیسیٰ ابن البینات وأیدناہ بروح القدس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ خصوصی معجزات عطا ہوئے اور روح القدس کے ساتھ ان کی تائید کی گئی۔ تو امت مسلمہ تمام انبیاء پر نہ صرف یہ کہ ایمان رکھتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ان کو عطا کردہ خصوصیات پر بھی یقین رکھتی ہے، اور انبیاء میں یہ انتخاب پر، پک اینڈ چوز پر یقین نہیں رکھتی کہ جس کو چاہا مان لیا، جس کو چاہا نہ مانا۔ تمام کے تمام رسولوں پر ہمارا ایمان ہے، اور لوگوں نے اختلاف کیا، اور اللہ رب العزت والجلال نے امت مسلمہ کو قرآن کی بدولت اس اختلاف سے محفوظ رکھا۔ اب بات پھر اسی موضوع کی طرف پلٹتی ہے کہ اسلامی معاشرے کا فریضہ ہے دنیا میں شہادت حق کی ذمہ داری ادا کرنا ہے، اور اس کے لیے اس نے جہاد بھی کرنا ہے، تو اس کے لیے اللہ کی راہ میں انفاق بھی کرنا ہے۔ امت مسلمہ علی سیدہ الصلاۃ والسلام کا فریضہ ہے کہ وہ شہادت حق کی ذمہ داری ادا کرے، اور یہ ذکر ہو چکا کہ اس کے لیے اسے انفاق فی سبیل اللہ کی صفت سے متصف ہونا ہے۔ دوسرے افراد جو ایمان سے محروم ہیں، جو توحید سے عاری ہیں، تقوی سے خالی ہیں، ان کے انفاق میں اور اہل ایمان کے انفاق میں بنیادی فرق ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو
ہم نے تمہیں جو رزق عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو، من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعہ، جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، نہ کوئی دوستانہ ہوگا اور نہ کسی کی سفارش کام آئے گی۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر اس وقت کھلے ظالم ہوں گے، یعنی ان کا ظلم آشکار ہو چکا ہوگا۔ اور پیش کس کے حضور ہونا ہے؟ جس کی صفات قرآن حکیم کی عظیم ترین آیت میں بیان ہوتی ہیں، جسے ہم آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ جو حی اور قیوم ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نیند نہیں آتی، اسے اونگ نہیں آتی۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملکیت ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے حضور سفارش کر سکے اس کی اجازت کے بغیر۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کیسے اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کر سکتا ہے، جبکہ وہ سب کو جانتا ہے کہ ان کا آگا کیا ہے، ان کا پیچھا کیا ہے، ان کے پہلے اعمال کیسے ہیں، ان کے بعد کے اعمال کیسے ہیں۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، جس کی قدرت اور شان یہ ہے کہ اس کے دیے بغیر اس کے علم میں سے کسی چیز کو کوئی مخلوق حاصل نہیں کر سکتی، اور وہ جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو اپنے احاطہ میں لیے ہوئے، وہو العلی العظیم، اور وہ بلند اور بڑا ہے۔ اور یہ ایسے عظیم حقائق ہیں، ان کو منوانے کے لیے کسی قسم کی زبردستی کی ضرورت نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ ہدایت اور گمراہی تو ویسے ہی ایک دوسرے سے متمیز ہیں، الگ الگ ہیں۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم، کہ جو طاغوت کے ساتھ کفر کرتا ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے، وہی ہے جس نے مضبوط کنڈے کو ہاتھ ڈال لیا۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور حقیقت بیان فرمائی کہ ہدایت اس کو حاصل ہوتی ہے جو دل میں اللہ کا تقوی رکھتا ہے، اللہ سے محبت رکھتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے اہل ایمان کا، انہیں اندھیروں سے نکالتا ہے نور کی طرف، یعنی کفر، شرک اور بدعت کے اندھیروں سے نکال کر انہیں ایمان اور توحید کی روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ اور جو کفر پر اڑے ہوئے ہیں، در حقیقت ان کے دوست شیطان ہیں، ان کا سارا تعلق، ان کی دلی محبت شیطانوں کے ساتھ ہے، اور وہ انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ چنانچہ انسانی تاریخ پر نظر ڈال لو، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طرف ہیں جنہیں اللہ رب العزت والجلال نے ایمان کی دولت سے نوازا، اور ان کے مقابل ایک بادشاہ ہے جو بادشاہت کے غرور میں اپنے رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا ہوا ہے اور ایک شیطانوں کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کیے ہوئے۔ اس کے بعد پھر ایک اور اللہ کے بندے کا ذکر ہوا جس سے شک ہوا کہ بیت المقدس یہ کس طرح دوبارہ آباد ہوگا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، اللہ تعالیٰ نے اسے 100 سال تک مار دیا، پھر اسے زندہ کر دیا، اور پھر اس کو اور نشانیاں بھی دکھا دی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ درخواست کی
کہ اے اللہ مجھے دکھا کیف تحیی الموتی۔ تو یہ سب کی سب مثالیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ فرماتا ہے، جبکہ جو کافر ہیں ان کا دوستانہ چونکہ شیطانوں کے ساتھ ہے، وہ انہیں لے کر اندھیروں میں بھٹکتے اور بھٹکاتے پھرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر بات اصل موضوع کی طرف آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جس انفاق کا حکم دیا ہے، جب اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق سمجھ کر اس کی راہ میں جب خرچ کیا جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس میں ایسی برکت ڈالتا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، جیسے زمین میں ڈالا جانے والا ایک دانہ، اس سے 7 سٹے پیدا ہوں، ہر سٹے میں 100 دانہ ہوں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں خرچ کیے ہوئے مال میں برکت فرماتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ یہ نہیں کہ 700 تک ہی محدود ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ جسے چاہے اس سے زیادہ بھی عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت وسعت ہے اور وہ علیم ہے، وہ تمہاری نیتوں کو جانتا ہے، اس کے حساب سے پھر وہ تمہارے اجر میں اضافہ فرماتا ہے۔ اور پھر انفاق کے کچھ آداب بیان ہوئے، فرمایا کہ اگر کوئی خرچ نہیں کر سکتا تو کم از کم ایسا تو نہ کرے کہ یعنی ان کو ستانا شروع کر دے، فقراء و مساکین کو۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ اچھی بات ہی کہنا زبان سے وہ ایسے صدقے سے بہتر ہے کہ تم اسے کسی کو مال دے کر اس کے بعد احسان جتلانا شروع کر دو۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے ایسے تمہارے صدقات سے، اور اگر تمہیں فوری سزا نہیں دیتا تو وہ حلیم ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک مثال بیان فرمائی کہ کس طرح جو لوگ صرف ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کی مثال تو ایسے ہے، بارش کا پانی برسا فترکہ صلدا، وہ چٹیل میدان سا رہ گیا، صاف پتھر باقی رہ گیا۔ اور جو اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس کی رضا کے متلاشی ہو کر اس کی راہ میں اس کا دیا ہوا مال خرچ کرتے ہیں، فرمایا وہ تو ایسے باغ کی طرح ہے جو ایک بلند سرزمین پر واقع ہے، بارش ہوتی ہے اس کی پیداوار دگنی ہو جاتی ہے، اگر بارش نہ بھی ہو تو کم از کم شبنم ہی اس کو اس طرح سیراب کرتی ہے کہ اس کے ہاں وہ پھل اور پھول لاتا ہے۔ اور ایک مثال بیان فرمائی کہ یہ جو تمہیں صدقات کا حکم دیا جا رہا ہے یہ تمہاری ضرورت ہیں۔ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کے باغات ہوں کھجوروں کے اور انگوروں کے، اور اس کے اولاد ہو کمزور اور وہ بوڑھا ہو جائے، اصابہ الکبر وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اس کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے اور وہ خود بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہے، ایسی حالت میں اصابہ اعصار فیہ نار فاحترقت، ایک بگولا آیا جس میں آگ تھی اور اس نے اس باغ کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ فرمایا جس طرح اس شخص کی ضرورت مندی کا تم اندازہ لگاتے ہو اس سے کہیں زیادہ تمہیں اپنے اعمال کی اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے مال کی ضرورت ہوگی۔ یہ تمہیں اس لیے مثالیں بیان فرماتا ہے کہ تم سوچو، غور و فکر سے کام لو۔ اور پھر انفاق فی سبیل اللہ کا ایک اور ادب بیان فرمایا کہ یہ نہ کرو کہ جو چیز تمہارے کام کی نہیں ہے اسے کہہ دو کہ یہ ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، بلکہ اس کی محبت میں، اس کی شوق میں انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ اپنی کمائی کا بہترین حصہ اپنے شوق سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ تو صفتوں والا ہے، اسے تمہاری ان نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارے ہی کام آئیں گی۔ اور ساتھ ہی ایک اور بڑا نفسیاتی مسئلہ بھی حل کیا،
اور اس کی بنیاد بھی بتا دی. فرمایا کہ شیطان تمہیں صدقات سے روکتا ہے اور غلط کاموں میں خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ تمہیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے تو تمہارے ساتھ بخشش کا وعدہ بھی فرماتا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ مصارف بھی ذکر کیے کہ کن پر یہ صرف ہونا چاہیے. فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم، کہ ایسے فقراء کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے اللہ کی راہ میں، اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اور ان کے اس تعفف کی وجہ سے، عفت معابی کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ غنی ہے. یحسبہ الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم، تم ان کے پیشانیوں سے، ان کی علامات سے، ان کے چہرے بشرے سے تم انہیں جان لوگے کہ یہ ضرورت مند ہے. لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے. اور ساتھ ہی فرمایا جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ سب کا سب تمہاری طرف لوٹا دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے. اور پھر اس مقام پر انفاق فی سبیل اللہ کا اجر و ثواب بھی بیان فرمایا، اور اہل ایمان کی صفت بیان فرمائی کہ وہ یہ نہیں کہ کسی موسم میں خرچ کرتے ہیں، یہ تو کمی بیشی تو ہوتی ہے، لیکن ان کا انفاق نہ دن کے ساتھ خاص ہے نہ رات کے ساتھ خاص ہے. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، وہ ظاہر بھی خرچ کرتے ہیں، پوشیدہ بھی خرچ کرتے ہیں، رات کو بھی خرچ کرتے ہیں، دن میں بھی خرچ کرتے ہیں. فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کو ان کا اجر و ثواب اللہ کے ہاں مقدر ہے، محفوظ ہے، اور انہیں کوئی خوف نہیں ہے اعمال ضائع ہونے کا اور نہ ہی اجر کم ملنے کا. اور فرمایا ان کے بالمقابل کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بجائے اس کے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، وہ مال کی محبت میں ایسے پاگل ہو چکے ہیں کہ وہ مال ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں. اگر کسی کو دیتے بھی ہیں تو سود پر، جب تک انہیں سود کا یقین نہ دلایا جائے وہ کسی کو پھوٹی کوڑی دینے کو تیار نہیں ہوتے. اور فرمایا ان کی مثال یوں ہے یتخبطہ الشیطان من المس، وہ آسیب زدہ سے نظر آتے ہیں کہ ایک جنون ہے جو ان کے سروں پر سوار ہے، کہ نہ انہیں دن کو چین ہے نہ رات کو آرام ہے، بس ایک ہی دھن ہے کہ مال کس طرح زیادہ کرنا ہے، کس طرح اس میں بڑھانا ہے، کس طرح اس میں اضافہ کرنا ہے. اور پھر وہ اس دھن میں احکام الہی میں تعریف کرنے سے بھی نہیں چوکتے، اور کہتے ہیں کہ انما البیع مثل الربا، کہ خرید و فروخت بھی تو سود ہی کی طرح ہوتی ہے. جی انہیں اتنی خبر نہیں ہے. احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ رب العزت والجلال نے خرید و فروخت کو جائز قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے. اور ساتھ یہاں بڑی سخت ترین وعید فرمایا کہ جسے اللہ کی طرف سے نصیحت آ پہنچے تو وہ فوری طور پر بعد آ گیا تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا، لیکن اگر کوئی اب پھر سے اس نافرمانی کی طرف پلٹتا ہے تو اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. گویا کہ کفر اور قتل کے بعد یہ وہ گناہ ہے جس پر ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم کی وعید سنائی گئی ہے والعیاذ باللہ. اور اس کے بعد حکم دیا کہ اہل ایمان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین،
اور جو سود کا معاملہ باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، اور اگر تم لینا چاہتے ہو تو اپنے اصل مال لے لو اور باقی معاف کر دو، اور اگر وہ بھی چھوڑ دو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر کوئی تنگ دست ہے تو اسے مہلت دے دو، اور اگر اسے بھی معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہاں پھر حوالہ دیا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اللہ سے ڈرو اس دن کے متعلق جس میں تم سب نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اور پھر یہاں قرض دینے کے آداب بیان کیے گئے۔ عام طور پر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو قرض دیں گے تو وہ واپس نہیں کرے گا۔ قرآن حکیم نے اس کا مداوع یہ کیا کہ کہا کہ جب ایک دوسرے کے ساتھ قرض کے ساتھ معاملہ کرتے ہو تو لکھ لیا کرو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اور پھر لکھنے کے بھی آداب بیان کیے۔ اور پھر اگر سفر میں ہیں یا حضر میں ہیں، جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس پر اس قدر اعتماد نہیں ہے کہ صرف تحریر پر اس سے دے دیں تو فرمایا فرہان مقبوضہ، پھر کوئی چیز رہن رکھ لو۔ تو رہن یہ ایک طرح کی ضمانت ہوتی ہے قرض کی واپسی کی، اور اس میں بھی کہا کہ جب لکھو تو اس پر گواہ مقرر کر لو، اور اس معاملے میں بھی کہا گیا کہ لکھو یا رہن کا معاملہ کرو تو گواہ مقرر کر لو، ولا تکتموا الشہادہ، کہ گواہی کو چھپاؤ نہیں۔ اگر کوئی چھپاتا ہے تو یہ دل کی بیماری کی دلیل ہے، والعیاذ باللہ۔ اور پھر اس صورت کا اختتام ہوتا ہے ان عظیم الشان آیات پر، یہ جو عرش عظیم کے خزانے سے یہ آیات عطا ہوئیں، جن کی مثل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کتاب میں نہیں ہے۔ اور یہ آیات دعا پر مشتمل ہیں، اور دعا بھی ایسی کہ جس میں ایک ایک جملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ وہ منظور شدہ دعا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے اللہ رب العزت والجلال کی توحید کا تذکر آتا ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ اللہ کے لیے۔ گویا کہ تمہیں حکم دینے والا وہ ہے جو آسمان و زمین اور اس میں جو کچھ ہے سب کا بادشاہ ہے، اور جس کا علم تمہارے ظاہری نہیں تمہارے باطن کو بھی محیط ہے۔ اس لیے یہ اعمال اخلاص کے ساتھ بجا لاؤ، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، یعنی اخلاص کے بارے میں تمہارا سوال ہوگا۔ اگر کوئی اخلاص کے ساتھ کرتا ہے تو اسے ثواب ہوگا، اگر کوئی ریاکاری سے کام لیتا ہے والعیاذ باللہ تو وہ سزا کا مستحق ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے۔ اور فرمایا کہ یہ جو تمام تعلیمات ہیں اس پر رسول کا بھی ایمان ہے، اور ان کی اقتداء میں تمام اہل ایمان وہ بھی اس پر یقین رکھتے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، وہ اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم رسولوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے، یعنی ایسا نہیں کہ کسی کو مانے کسی کو نہ مانے، سب کے سب اللہ کے رسول ہیں، لا نفرق بین احد من رسلہ۔ اور اس امت کا امتیاز ہے وقالوا سمعنا واطعنا، جبکہ بنی اسرائیل نے کہا تھا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا لیکن ہم مانیں گے نہیں۔ اس امت کا اعزاز ہے، اللہ تعالیٰ نے تلقین فرمائی کہ یہ یوں کہو سمعنا واطعنا، ہم نے سنا ہم نے مانا، غفرانک، ہم اپنی استطاعت کے مطابق اللہ تیری فرما برداری کرتے ہیں، تیرا حکم بجا لاتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ تجھ سے مغفرت کے طالب ہیں،
کیونکہ ہم تیری اطاعت، تیرا حکم کما حقہ بجا نہیں لا سکتے۔ غفرانک ربنا والیک المصیر، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب اگر ہم سے بھول ہو جائے، کوئی چوک ہو جائے تو ہمارا مواخذہ نہ فرما۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب جس طرح پہلی امتوں پر ایسے احکام نازل ہوئے ان کی غلطیوں کی پاداش میں ہم سے ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اپنے آپ پر ایسے احکام نازل ہونے کا موجب بن جائیں۔ کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، تو ہی ہمارا مولا اور کارساز ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم پر ہمیں نصرت سے نواز۔ یہ ہے سورہ بقرہ کا اختتام۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرے پارے کا نصف ثانی سورہ آل عمران کے 20 میں سے 9 رکوعات پر اور اس کی 200 آیات میں سے 91 آیات پر مشتمل ہے۔ اور سورہ آل عمران اگر مضمون کے اعتبار سے دیکھیں تو سورہ البقرہ کا تتمہ ہے، اس سے بہت مشابہت رکھتا ہے۔ اور اگر ہم بنظر غائر دیکھیں تو جس طرح سورہ البقرہ میں المغضوب علیہم یعنی یہود کی عملی کوتاہیوں اور ان کی ان ٹھوکروں کے ذکر پر مشتمل ہے جو انہوں نے کھائیں، تو سورہ آل عمران الضالین یعنی النصارہ کی فکری اور عقائدی گمراہیوں کے بیان پر اور اس کی تردید پر مشتمل ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سورہ البقرہ اور آل عمران یہ ایک ساتھ بدلیوں کی شکل میں آئیں گے، اور ان کا آغاز بھی ایک جیسا ہے۔ سورہ البقرہ بھی الف لام میم سے شروع ہوتی ہے اور سورہ آل عمران بھی الف لام میم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیک وانزل التوراة والانجیل نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ فرمایا الف لام میم، اللہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس نے حق کے ساتھ تم پر کتاب نازل فرمائی، مصدقا لما بین یدیہ جو تصدیق کرتی ہے ان تمام کتابوں اور شریعتوں کی جو تم سے پہلے نازل ہوئی تھی، اور اسی رب تعالیٰ نے تورات بھی نازل کی تھی اور انجیل بھی نازل کی تھی، اور ساتھ ہی متنبہ فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کا رویہ اپناتے ہیں ان کے لیے بڑا شدید عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے۔
اس لیے کہ یہ شاہی فرمان ہے، یہ کسی واعظ کا وعظ نہیں ہے، یہ اللہ احکم الحاکمین کی نازل کردہ آیات ہیں۔ اگر ان کے بارے میں کوئی کفر کا رویہ اختیار کرتا ہے تو پھر وہ انتقام سے نہیں بچ سکتا۔ انا من المجرمین منتقمون، ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ اور پھر آگے چل کر جو نصارہ کی گمراہی کا موجب بنا، اس کی طرف ایک بلیغ انداز میں قرآن حکیم نے اشارہ کیا۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت والجلال نے یہ کتاب نازل فرمائی ہے، منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، کہ اللہ رب العزت والجلال نے جو کتاب نازل فرمائی ہے اس میں محکم آیات ہیں، یعنی واضح آیات ہیں، اور اس میں کچھ متشابہات ہیں۔ اب یہ انسانوں کا امتحان ہے کہ جو لوگ ایمان سے بہرہ مند ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیات پر یقین رکھتے ہیں، وہ ان سب آیات کو مانتے ہیں، کہتے ہیں سب کے سب ہمارے رب تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ لیکن جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے، اما الذین فی قلوبہم مرض فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ، جن کے دلوں میں بیماری ہوتی وہ متشابہات کے پیچھے چلتے ہیں، اور نصارہ کی گمراہی وہ متشابہات کی اتباع تھی۔ جیسا کہ سیرت اور تفسیر کی کتابوں میں ہے کہ نصارہ نے یہ شبہ پیش کیا کہ قرآن حکیم میں کئی مقامات پر ہے کہ اللہ رب العزت والجلال اپنے لیے جمع کا لفظ انا خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو بنایا، انا انزلناہ، ہم نے قرآن نازل کیا، انا انزلنا التورات، ہم نے تورات نازل کی، جبکہ جمع کا لفظ کم از کم 3 پر بولا جاتا ہے۔ یہ متشابہات کی اتباع ہے۔ کیا انہیں محکم آیات نہیں ملی؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جن آیات سے انہیں کچھ شبہ اگر ہوا تھا تو اسے محکم کی روشنی میں سمجھ کر انہیں راہ راست پر آ جانا چاہیے تھا، لیکن دلوں کی بیماری اور فتنہ پروری کی وجہ سے وہ اس گمراہی کا شکار ہوئے۔ تو فرمایا جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ متشابہات کی پیروی کرتے ہیں۔ چنانچہ پرانی کتابوں میں بھی کچھ اس طرح کے ملتے جلتے الفاظ سے دھوکہ کھا کر کسی نے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں کچھ کہہ دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سمجھا کہ وہ معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو ان کی گمراہی کی بنیاد متشابہات کی اتباع تھی۔ تو یہاں پر تلقین کی اہل ایمان کو کہ کہو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے ہمارے رب تعالی ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا بعد اس کے کہ تو ہمیں ہدایت سے نواز چکا، بلا شبہ تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد پھر حق و باطل کی آویزش کا تذکرہ ہوتا ہے، اور اس کے انجام کا بھی تذکرہ فرمایا کہ جو لوگ کفر پر اڑے ہوئے ہیں وہ کچھ بھی کر لیں، شکست ان کا انجام ہے۔ وہ مال جتنا جمع کر لیں، قوت جتنی بنا لیں، شکست ان کا مقدر ہے، اور آخرت میں دردناک عذاب ان کا منتظر ہے۔
اور پھر اس کی دنیا میں نشانیاں بھی دکھا دیں کہ میدان بدر میں ہونے والا معرکہ کس قدر بڑی نشانی ہے. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، کہ وہ دو گروہ جو ایک دوسرے کے مقابل آئے، ایک گروہ تھا جو اللہ کے لیے میدان میں اترا، اور ایک جو کفر پر اڑا ہوا تھا، اخری کافرۃ، اور پھر جو انجام ہوا وہ ساری دنیا کے سامنے ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ انسان دنیا کی زیب و زینت سے دھوکہ کھاتا ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. فرمایا کہ انسانوں کے لیے یہ باتیں سجا دی گئی ہیں کہ مرد عورتوں کی طرف راغب ہوتے ہیں، عورتیں مردوں کی طرف راغب ہوتی ہیں، سونے کے ڈھیر چاہیے ہیں، چاندی چاہیے ہے، ہرے بھرے کھیت چاہیے ہیں، اور نشان لگی سواریاں چاہیے ہیں، جھنڈے والی گاڑیاں چاہیے ہیں. یہ سارے کے سارے فتنے بنتے ہیں. فرمایا یہ سب دنیا کی زینت ہے، اور جو اچھا ٹھکانہ وہ تو اللہ کے پاس ہے. واللہ عندہ حسن المآب. فرمایا کیا تمہیں اس سے بہتر چیز بتا دوں؟ قل انبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربہم. وہ لوگ جو اللہ کے تقوی سے بہرہ مند ہیں، ان کے لیے اللہ کے ہاں اس سے بہت بہتر چیزیں ہیں. جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرہ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد. اور فرمایا کہ وہ لوگ اپنے اعمال پر نازا نہیں ہوتے، وہ ایمان لاتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے حضور درخواست کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، ہمارے گناہ معاف فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. اور ان کی صفات یہ اس کے بعد بیان فرمائی، اور پھر اعلان کر دیا کہ یاد رکھو اللہ رب العزت والجلال، فرشتے اور جملہ اہل علم سب کے سب گواہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ دین صرف اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے ہاں مقبول دین صرف اسلام ہے. اور جن لوگوں نے اس سے اختلاف کیا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، انہوں نے دلائل کی موجودگی کے باوصف اختلاف کیا، اور اس کی بنیاد بغی کے سوا کچھ نہیں ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے. اور فرمایا کہ اگر یہ آپ سے جھگڑیں تو ان سے کہہ دو فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہارے اس اعلان پر وہ لوگ سر تسلیم خم نہیں کرتے اور دائرہ اسلام میں نہیں آتے تو ان سے کہہ دو کہ ہم تو اپنے پیروکاروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، ہم تو اسلام پر کاربند ہیں. اگر وہ بھی اسلام لے آئیں تو وہ ہدایت سے سرفراز ہو جائیں گے، اور اگر وہ منہ موڑے رہے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے. اور پھر اس کے بعد آگے بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کا رویہ کیا رہا ہے. انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، نیکی کا حکم دینے والوں کو قتل کرتے رہے. تو ایسے لوگوں کا انجام دردناک عذاب کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ ان کے تمام اعمال اکارت جائیں گے.
اور پھر ان کی تاریخ تھوڑی سی بیان کی. فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، کہ انہیں کتاب عطا ہوئی اور پھر جب انہیں اسی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تو پھر دیکھتے ہو کہ وہ منہ موڑ کر چل دیتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے یعنی باقی انسانوں سے کچھ وہ ممتاز بندے ہیں. لن تمسنا النار الا ایام معدودہ، کہ اگر ہم وہاں گئے بھی جہنم میں تو تھوڑے سے دن وہاں رہیں گے. اور ایک اور غلط فہمی میں وہ مبتلا ہوئے کہ انہوں نے دین کے بارے میں جو خود ہی جھوٹی بات بنائی ہوئی تھی، ان افتراؤں کا شکار وہ خود ہی ہو کر راہ راست سے بھٹک گئے. وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، کہ انہوں نے دین میں جو افطرا باندھے ہوئے تھے، جو جھوٹی روایات گھڑی ہوئی تھیں اور خود ہی آیات گھڑ گھڑ کر کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور خود ہی غلط فہمی کا شکار ہو گئے. وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، فرمایا انہیں ہوش ہونا چاہیے، ہوش میں آنا چاہیے. فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ، کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن میں جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. اور پھر ہر متنفس کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. اور یہاں پھر آگے ایک عظیم الشان دعا ہے جو اللہ رب العزت والجلال نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے امت مسلمہ کو سکھائی ہے. قل اللہم مالک الملک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہو، اے اللہ جو ساری بادشاہی کا مالک ہے، تو ہی جسے چاہے بادشاہی عطا کرتا ہے، جس سے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے، جسے چاہے تو عزت سے نوازتا ہے، جسے چاہے تو ذلت سے دوچار کرتا ہے. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، ساری بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو ہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، اور جسے چاہتا ہے تو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان تک نہیں ہوتا. اب یہاں ایک اور بات کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ ایک طرف اہل ایمان ہیں جو آیات محکمات پر ایمان رکھتے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو خود بھی ایمان نہیں لاتے، متشابہات کے پیرو بنے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. تو ان کے ساتھ اہل ایمان کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ چنانچہ فرمایا کہ ان کے ساتھ دوستی کا تعلق نہیں ہونا چاہیے. لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ اہل ایمان کو چھوڑ کر ان سے رشتے استوار نہ کریں. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو گویا اس کا اللہ رب العزت والجلال سے کوئی تعلق نہیں رہتا ہے. ہاں اگر کبھی اسٹریٹجی، کبھی حکمت عملی ان باتوں کا تقاضا کرتی ہے کہ ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کر لیں تو یہ اور بات ہے، لیکن یہ سب باتیں اللہ کے تقوی کی روشنی میں ہونی چاہیے. اور پھر روئے سخن ہوتا ہے اہل کتاب کی طرف کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتے تھے، خاص طور پر نصارہ کہ جو غار و کوہ میں بیٹھے ہوئے تھے، رہبانیت کی زندگی دنیا کو تج کر کے
ایسے ایسے ان کی مثالیں ہیں، کوئی منو لوہا پہنے ہوئے، کوئی آبادی سے باہر تنگ سے مکان میں، تنگ سی غار میں رہتے ہوئے، اپنے آپ کو اذیت دیتے ہوئے، سب کے سب اس عنوان اور اس دعوے کے ساتھ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، اس کی محبت میں ایسا کرتے ہیں۔ قرآن حکیم نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بتاؤ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت کے دعوے میں سچے ہو تو اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اس کو منانے کے لیے خود ہی طریقے نکالو، یہ تمہارے بدعتی طریقے یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہیں، یہ اس کو راضی کرنے کا راستہ نہیں ہے، اس کی رضامندی کا راستہ ایک ہے، فاتبعونی، اور وہ میری اتباع ہے۔ اگر میری اتباع کرو گے یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ لیکن اگر اس راستے پر تم نہیں چلتے تو یاد رکھو فإن اللہ لا يحب الکافرین، اللہ کافروں سے محبت نہیں رکھتا ہے۔ اب جو ان کا شبہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو عام انسانوں کی ولادت سے مختلف طریقے سے ان کی ولادت ہوئی، یہ بھی ایک ان کے لیے شبہ کا ذریعہ بنا، یہ بھی متشابہات میں سے، جیسے اللہ نے حکم دیا، جیسے اللہ نے خبر دی ویسے ایمان لاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ تم اس کی بجائے کچھ اور ہی کہنا شروع کر دو کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، سبحانہ و تعالی۔ چنانچہ یہ قرآن کا معجزانہ بیان ہے، اور کیسی وسعت وہ نظر کو عطا کرتا ہے، کیسی بصیرت ہے جو قرآن یعنی انسانوں کو عطا کرتا ہے۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے تو انتخاب فرمایا مخلوقات میں سے آدم علیہ السلام کا، آدم علیہ السلام کی اولاد میں نوح علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ابراہیم کا، اور ابراہیم کی اولاد میں آل عمران کا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اس نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ان کا انتخاب فرمایا اور ان کو فضیلت عطا کی۔ اور پھر حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ کیا کہ ان کی والدہ نے نظر مانی تھی، اور جب وہ پیدا ہوئیں تو افسردہ ہوئیں کہ میں نے تو یہ لڑکی کو جنم دے دیا، واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، کہ اللہ یہ تو لڑکی ہے تو میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان کے شر سے۔ اللہ فرماتا ہے فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا، اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی یہ نظر قبول فرما لی اور اس کا کفیل بنا دیا، وکفلها زکریا، حضرت زکریا اس کے کفیل بن گئے۔ اور آگے ان کا قصہ بیان ہوتا ہے کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام جب ان کے پاس آتے ان کی عبادت گاہ میں، وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ، کہ یہ رزق کہاں سے ہے؟ مریم علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس بے موسم سے پھل اور جو بظاہر جس کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، اسے دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی ایک تمنا جو پہلے ہی جاگی ہوئی تھی اب مچل گئی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اور انہوں نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے کہ اللہ مجھے بھی ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، کہ مجھے بھی پاکیزہ اولاد عطا فرما، تو دعا سننے والا ہے۔ تو وہ ابھی محراب میں نماز میں دعا کر ہی رہے تھے،
فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، تو ابھی وہ نماز میں ہی دعا کر رہے تھے کہ فرشتے بشارت لے کر آ گئے۔ اب وہ بشارت ایسی کہ خود حضرت زکریا علیہ السلام متعجب ہوتے ہیں کہ میرے اولاد کیسے ہوگی، کہ میں تو بوڑھا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، وامرأتی عاقر۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی فرمایا ہے اور وہ جسے چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے، اور پھر ان کے لیے علامت بھی مقرر ہوئی۔ تو یہ گویا کہ تمہید تھی کہ اللہ رب العزت والجلال جسے چاہے جس طرح چاہے اولاد عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی بیوی کو جب کہ ان کی اولاد کی عمر نہیں تھی اولاد عطا کر دی، تو اس کے بعد پھر ذکر فرمایا کہ حضرت مریم علیہ السلام ان کو بھی فرشتوں نے آواز دی، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، کہ اللہ کے حضور رکوع کرو، سجود کرو اور اللہ کے حضور جھکنے والوں کے ساتھ جھکتی رہو، وارکعی مع الراکعین۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری خبریں ہم نے غیب سے تم پر اتاری ہیں، یہ غیب کی خبریں ہیں جو تم پر اتاری ہیں۔ آپ تو اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب وہ قرعہ اندازی کر رہے تھے کہ کون مریم کا کفیل بنے گا، اور ان کے جھگڑے کے آپ شاہد نہیں تھے۔ اور پھر اس کے بعد فرشتے بشارت لے کر آ گئے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس۔ اب حضرت مریم علیہ السلام وہ بھی متعجب ہوتی ہیں، انا یکون لی ولد، کہ میرے کیسے بیٹا ہوگا، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ قال کذلک قال ربک هو علی ہین، کہ فرشتے نے کہا کہ یہ تمہارے رب کا پیغام ہے اور ایسے ہی ہوگا، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو اس طرح بیٹا عطا فرمایا۔ اور پھر آگے چل کر ارشاد ہوتا ہے کہ اس میں یعنی تعجب کی کیا بات ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اگر بغیر باپ کے ہوتی اس پر تم متعجب ہوتے ہو، بلکہ متحیر ہوتے ہو اور اسے معاذ اللہ اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو، تو تمہارے سامنے آدم علیہ السلام کی مثال نہیں ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں اور باپ کے آدم کو پیدا کر لیا، تو اسی طرح قال لہ کن فیکون، وہ تو کن فیکون کا مالک ہے، تو اس کی قدرت کاملہ کے سامنے کوئی چیز ناممکن تو کیا مشکل بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ سب کچھ ہم بیان کر رہے ہیں، ان ھذا لہو القصص الحق، یہ جو بیان ہم کر رہے ہیں سب کا سب حق ہے۔ وما من الہ الا اللہ، معبود برحق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ وان اللہ لہو العزیز الحکیم۔ اور اسی سلسلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ بھی ہوا کہ وہ اگر مردے زندہ کرتے تھے تو اللہ کے حکم سے، اگر پرندے مٹی کے بنا کر انہیں پھونک کر اڑاتے تھے تو اللہ کے حکم سے۔ یہ ان کے معجزات سے اللہ کے عطا کردہ، ان میں سے کوئی بھی دلیل نہیں بن سکتا کہ ان شبہات میں مبتلا ہو کر یہ متشابہات کی پیروی ہے، آیات محکمات کے پیچھے چلو۔ اور پھر اس کے بعد قرآن حکیم نے وہ ندا دی، اہل کتاب کو خاص طور پر مخاطب فرمایا، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اے اہل کتاب آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے، کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ،
اور ہم ایک دوسرے کو معبود نہ بنائیں۔ اشارہ تھا کہ تم اپنی عبادت کی طرف بلاتے ہو، تم چاہتے ہو کہ ساری انسانیت تمہاری باندی بن کر رہے، اس کی بجائے ہماری دعوت یہ ہے کہ سارے کے سارے انسان اللہ کے بندے بن کر رہیں۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ عبادت اس کی، حلال و حرام اور شریعت اس کی پابندی کرو۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پھرتے ہیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اگر تم نہیں مانتے تو یہ شہادت تو دو نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تعلیم کے فرما بردار ہیں۔ اور پھر ان کے آگے جو شبہات تھے اور جو جھوٹے دعوے تھے ان پر ان کی تردید کی۔ وہ جو کہتے تھے کہ اس نے کہا کہ ابراہیم یہودی تھے، نصرانی کہتے نصرانی تھے، تو کہا کہ ابراہیم تو نہ یہودی تھے نہ نصرانی، وہ تو یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، مشرکوں میں سے ہرگز نہ تھے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے ارکان پھر سے بیان کیے، اور اسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس طرح ادا کروایا، قل آمنا باللہ۔ یہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کچھ ہم پر نازل ہوا اس سے پہلے ابراہیم پر، اسماعیل پر، اور اسحاق اور یعقوب پر، اور اسباط پر، یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کی اولاد میں سے جن کو نبوت دی گئی، جن کو کتاب دی گئی، جن کو صحیفے دیے گئے، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ سب کی نبوتوں پر ہمارا ایمان ہے، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اور ساتھ ہی اعلان کر دیا کہ جو شخص اس دین کے سوا کوئی اور دین لے کر آئے گا اللہ کے حضور وہ ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر کوئی اس کے سوا کوئی اور دین لے کر اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے تو وہ جو چاہے کر لے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہرگز قبولیت نہیں پا سکے گا، اور بلکہ اس کا انجام بھی بتا دیا۔ اور یہ تیسرے پارے کی آخری آیت ہے، ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، کہ جو کفر کی حالت میں مر گئے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، کہ اگر ساری کی ساری زمین سونے کی بھر کر بھی وہ فدیے کے طور پر پیش کرے تو اس سے قبول نہیں ہوگا۔ وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اگرچہ وہ اپنا فدیہ اس طرح دینا چاہے، یعنی ایک تو ایسا کر ہی نہیں سکتا، اگر وہ کر بھی سکے پھر بھی اس کی طرف سے قبول نہیں ہوگا۔ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ یہاں پر تیسرا پارہ قرآن حکیم کا مکمل ہوتا ہے۔ وباللہ تعالی التوفیق۔